الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم
ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اسباق میں پڑھ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ اور محترم کی زندگی کے جس حصے کو علماء نے دوسرا حصہ قرار دیا ہے، وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے اور اس باب کے کئی واقعات ہم نے پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے لیے سبق ہیں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اور آپ ان اسباق پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ بڑی پرانی بات ہے، مسائل مہمہ پر میں نے یہ سبق شروع کیا تھا، اور مسائل مہمہ علماء کی اصطلاح میں جنہیں مسائل مہمہ کہا جاتا ہے یا الایمان بالثلاثیات کہا جاتا ہے، وہ تین ہیں۔ ان تین میں پہلا ہے توحید، جسے عرف عام میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے رسالت، اور تیسرا ہے آخرت۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی اصطلاح میں یہ تین مسائل ایسے ہیں جنہیں الایمان بالثلاثیات کہتے ہیں، اور اسی لفظ کو اور آسان کر کے جن علماء نے لکھا ہے تو انہوں نے ان کو نام دیا ہے مسائل مہمہ۔ کچھ علماء نے اور عوام کی آسانی کے لیے ان کے بھی منع کر دیے اور بات کو کھول دیا کہ تین نہایت اہم مسئلے، یہ ایک ہی حقیقت کی الگ الگ تعبیریں ہیں۔ توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ایمان کا نور ان تین ستونوں پر جگمگاتا ہے، ان تینوں کے تینوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین ستون ایسے ہیں جن پر ایمان کا نور جگمگاتا ہے۔ عقیدہ توحید پر پرانے مدرسوں میں بیانات ہوئے، اس وقت یہ ریکارڈنگ وغیرہ کا اتنا نظام نہیں تھا تو وہ تقریباً نہیں ہے۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے وہ کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، شاید 10 ماہ یا 11 ماہ وہ سبق جمعے میں نے چلایا تھا، لیکن ان میں کوئی درس ملتا نہیں۔ اس کے بعد
مسائل مہمہ میں دوسرا نمبر آتا ہے رسالت کا، رسالت کے عقیدے کا دوسرا نمبر ہے۔ اور مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت کے متعلق اہل سنت و جماعت کے 11 عقیدے لکھے ہیں کہ رسالت کے باب میں مسلمانوں کو ان 11 عقیدوں پر عقیدہ رکھنا ہے۔ وہ 11 عقیدے اس پرانے مدرسے میں پڑھے، ان میں شاید 1-2 درس ہیں نیٹ پر، باقی وہ محفوظ نہیں ہوئے۔ پھر رسالت کے ہی باب میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کا پاک سلسلہ ہے، اس سلسلے پر جو علماء نے دروس لکھے یا پڑھے، جنہیں قصص الانبیاء کا نام اور عنوان دیا جاتا ہے، اسی باب میں یہ ہے تو ان کو پڑھنا شروع کیا۔ پھر یہ کوشش کی کہ وہ جو درس محفوظ نہیں ہوئے تو قصص الانبیاء میں ہی ضمناً وہ بھی دہرا لیے جائیں، اگرچہ پورے تو نہ صحیح، ان کی تلخیص صحیح، کہ قصص الانبیاء بھی ساتھ ساتھ میں چلے، اور اس قصص الانبیاء کے عنوان کے ضمن میں الایمان بالثلاثیات بھی دہرا لیے جائیں، ساری تفصیلات نہ صحیح تو تلخیص صحیح۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور حضرت آدم سے یہ سلسلہ چلا جو ہم سب کن پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ تک ہم آئے ہیں، اور اللہ نے اگر زندگی دی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اس کو ہم سب کن پڑھیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات اپنی بساط تک ہم پڑھ لیں گے تو اسی قصص الانبیاء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حضرت محمد الرسول اللہ پر پڑھ کر سامنے لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو سب کن پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ ہم کیا ہیں جے کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہے اس کے کرم سے، جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ بہرحال یہ ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی تسلسل میں علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک عنوان قائم کیا ہے جسے تاریخ کہتی ہے قارون۔ اس سے پہلے کے واقعات ہم نے پڑھ لیے، اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اس واقعے کو پڑھا تھا جسے ذبح بقرہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ ذبح بقرہ کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، لیکن وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ذبح بقرہ سے بھی کافی پہلے پڑھ لیا تھا، اس لیے اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اور ان کو ہم نے پہلے اس واقعے کو ذبح بقرہ لا الہ الا اللہ، اس عنوان کو پہلے اس لیے پڑھا تھا کہ علماء نے اس کی وضاحت لکھی، لیکن پڑھا وہی جو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، صرف فرق یہ کیا تھا ان علماء کے فرمان کو سامنے رکھ کے مؤخر کو مقدم کر دیا تھا بس۔ اس کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں یہ عنوان قائم کیا ہے جسے کہا جاتا ہے قارون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان فرمایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے موقع پر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قارون قوم موسیٰ میں سے ایک شخص تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان پاک جملوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے، یہ تو بالکل واضح ہے بات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خود ارشاد فرما دیا کہ من قوم موسیٰ، وہ قوم موسیٰ میں سے تھا، گویا یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا۔ البتہ کچھ تاریخ کے حوالے یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل سے تو تھا ہی تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ البتہ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ نہ صرف وہ بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا بھی تھا، یعنی اتنا قریب کا رشتہ دار تھا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے، وہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، نہ قرآن پاک نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائیں، البتہ تاریخ کی کتابیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ وہ جہاں بنی اسرائیل میں سے تھا وہ تورات کا بھی حافظ تھا، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ یعنی تورات کا حافظ ہونا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، لیکن وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ اس کو یاد تھی تورات۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا اور اس دعا پر توجہ رکھا کریں آپ اور میں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لے رہا ہوں، حضرت نے ایک غالباً ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ وضاحتیں بھی ملتی ہیں کہ 40 سال عبادت میں اپنی زندگی کے لگائے اس نے، لیکن پھٹک گیا۔ اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے عبادت کی تو یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے عبادت کی توفیق بخشی ہے کہ کئی لوگ عبادات کی توفیق سے محروم ہیں۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ عبادات کے دوران ہی اس کے پاس ابلیس آیا۔ بہرحال واللہ عالم، اب لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ البتہ یہ اور علماء نے بھی ضرور لکھا ہے، تھا بنی اسرائیل میں سے، یہ تو طے شدہ بات ہے، اور رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں فرعون کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے لگا تھا، اس لیے کہ قوم کے اندر قوم والے رہ کر جو گڑبڑ کر سکتے ہیں اتنی گڑبڑ باہر والے بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ فرعون نے اس کے ذمہ کام لگائے، ظاہر ہے جب فرعون کے لیے کام کرتا تھا تو پھر مال بھی کماتا تھا، جب فرعون کے لیے کام کرتا تھا تو پھر مال بھی آتا تھا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے ایک خزانہ ملا، مدفون خزانہ، کیونکہ وہ خزانوں کا دور ہوتا تھا، واللہ عالم، تاریخ کی کتابوں میں یہ تو ملتا ہے بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگا۔
لیکن وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگا یا نہ لگا، اس بات کو تو الگ رکھ دیں۔ ویسے بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فرعون کے لیے وہ بنی اسرائیل میں کام جب کرتا تھا تو ظاہر بات ہے پھر تو جب اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، جب آپ سلطنتوں کے لیے اپنی قوم کے خلاف اگر کام کریں گے تو نوازے تو جائیں گے۔ جنہوں نے برے صغیر کی تاریخ پڑھی ہے ان کے لیے یہ جملے کوئی تعجب نہیں ہے، ان جملوں میں کوئی تعجب نہیں ہے، وہ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ علماء نے لکھا ہے یعنی اس کے دولت کا یہ آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس دور میں اتنا مالدار اکا دکا کوئی دنیا میں ہوگا جتنا وہ ہوا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ یعنی یہ دیکھیں ایک بات ہے نا تاریخ کی بات نہیں، یعنی اس موقع پر کلام خدا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے اس کے جو خزانوں کا عالم کو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک اچھی طاقتور جماعت سے اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھائی جاتی تھی۔ ایک تو ہے نا کہ میں تاریخ کے حوالے سے پڑھوں، آپ کہیں گے جی پتہ نہیں، کیونکہ تاریخ میں دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں، صحیح بھی آتی ہیں غلط بھی آتی ہیں۔ تاریخ انسان لکھتا ہے اور انسان کے لیے ایک محاورہ ہے نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ صحیح بھی لکھ سکتا ہے وہ غلط بھی لکھ جاتا ہے، لیکن کلام پاک تو ہر غلطی سے پاک ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک کلام پاک کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ تو یہ جملے تو خود کلام پاک میں ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانے دیے۔ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ نے فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے ایک جماعت اٹھا پاتی تھی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے عموماً یہ رواج رہا ہے تالے کی چابی کتنی بھاری ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ دستور رہا ہے کہ انسان نے چابی کو ہمیشہ ہلکا رکھا ہے تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو، لیکن اس کے خزانے کی چابیاں اتنی تھیں اس سے مشکل سے اٹھائی جاتی تھی جماعت سے، یعنی یہ نہیں کہ ایک دو سے۔ اچھا، اور پھر یہ چیز بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ بہرحال چلیں میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا، ویسے بھی آپ اتنا بیٹھیں گے نہیں اور اتنا آپ بیٹھ بھی نہیں رہے ہیں ماشاءاللہ۔ غور سے دھیان سے باتوں کو سنا کرو، صرف 10-15 منٹ بیٹھتے ہو، اس کے بعد پورا ہفتہ کیا پورے سالوں نظر نہیں آتے ہو۔ ماہ رمضان میں نظر آتے ہو یا چھٹی والے جمعے میں نظر آتے ہو، باقی تو اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہو تو دھیان سے باتوں کو سنا کرو۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پیر جوڑیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ سنو، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو بتانا، آپ کی ذمہ داری ان کو سن کو سمجھ کے عمل کرنا۔ بہرحال مدرس حرم فرماتے ہیں وہ پہلے سننے والے بھی چلے گئے، وہ بولنے والے بھی چلے گئے، اب جیسی روحیں ہیں ویسے فرشتے بھی ہیں۔ دھیان ہے؟ بولو۔ علماء نے لکھا کہ اس کے خزانوں کا یہ عالم تھا، لیکن ایک بات ذہن میں تازی رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے قدرت کے فیصلے ہیں، کسی کو قدرت دے کر آزماتی ہے، کسی سے قدرت لے کر آزماتی ہے۔ حکمتیں خدا جانے، کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ اس کے جب خزانوں کا یہ عالم تھا، اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیشہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب دولت ساتھ آتی ہے تو گھمنڈ بھی لاتی ہے، اور پھر خاص کر میرے اور آپ جیسے عوام جو ہوں،
ہاں کوئی اللہ والے اس مصیبت سے بچ جائیں تو خوش نصیبی کی بات ہے، ورنہ ہم نے تو بڑے کم دیکھے ہیں ایسے، اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کو قدرت نواز دے تو انکار نہیں ہے کہ وہ بڑے میٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے کم ہوتے ہیں۔ اس کو جب اتنی دولت ملی اس سے اچھا، پھر ایک علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جب تک فرعون رہا یہ اس کے لیے کام کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، خزانہ جمع کرتا کرواتا رہا، لیکن جب وہ پانی میں غرق ہو گیا تو یہ تو بظاہر حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ ان کے ہاں رہتا تھا، ان کے ہاں رہ کر اس کے لیے کام کرتا تھا، جہاں بنی اسرائیل باقی بچے یہ بھی بچا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گیا، فرعون اور اس کے لوگ تو مر گئے، ڈوب گئے، لیکن یہ تو بچ گیا۔ اچھا جب وہ مر گیا تو فرعون تو نہ رہا۔ اب غالباً اس کو بعض علماء کی عبارات سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اس کو اب میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اب لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹکنی چاہیے یا کم از کم مجھ پر ٹکنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں عزتوں کی مالک وہ ذات ہے، وہ جس کو عزتیں دے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، تو قارون کو کس نے پوچھنا تھا؟ اچھا یہ سلسلے چل رہے تھے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جب دولت آتی ہے تو تجربہ یہ ہے ساتھ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ پھر ساتھ میں گھمنڈ بھی آ جاتا ہے، اور گھمنڈ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا جب اس کے ہاں یہ مال آیا گھمنڈ بھی آ گیا، اور خاص کر جب فرعون وغیرہ تو سب چلے گئے، وہ تو ڈوب ڈاب گئے، اب اس کی نظر اب تو میں ہی ہوں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں اتنی دولت، اتنا سرمایہ دار خال ہی کوئی ہوگا جتنا یہ ہو گیا تھا۔ وہ یہ کہتا بھی تھا، آگے ہم پڑھیں گے، اللہ نے اگر زندگی دی تو یہ کہتا بھی تھا کہ میں 2 کو 4، 4 کو 8، 8 کو 16 کرنا جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اچھا جب اس کی اکڑ دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، وہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، میں آپ کے سامنے یوں کر کے کہوں جی ہم تو آپ کے قدموں کی دھول ہیں، یہ ظاہر الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ حرکت سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسے شخص کو اگر پرکھنا ہو نا، اس کو جب وہ یہ کہے نا ہم تو آپ کے قدموں کی دھول ہو، اس کو کہو بے شک، اس کو کہو، پھر اس کے بعد دیکھنا، کیونکہ اندر کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اس کا نام عاجزی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان سوچے میں یہ کرتا ہوں تو عاجزی، اس کا نام عاجزی نہیں ہے، یا میں ظاہر میں آپ کے آگے یوں ہو جاؤں، اس کا نام بھی عاجزی نہیں ہے۔ اس کو گھیرتا ہے یہ تکبر روگ بن کر، اور کبھی کبھی علماء نے لکھا ہے جس کے اندر آ بیٹھتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایسی مصیبت ہے یہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہی اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اچھا جب اس کی آکڑ ظاہر ہوئی نا تو بنی اسرائیل نے بھی دیکھا بھئی اب یہ تو ہٹ رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے، تو بہرحال جن کے بس میں نصیحت تھی اس کو سمجھانا تھا، انہوں نے اس کو سمجھایا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے کہا آکڑ نہیں قارون، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو گھمنڈی پسند نہیں آتے۔ اچھا ایک بات یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے، واللہ عالم، کلام پاک میں تو نہیں ہے، البتہ کتابوں میں ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں نا دامت برکاتہم، حضرت نے لکھا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے
ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا یہ روایت سننے میں بوجھ محسوس ہو کیونکہ اسرائیلی روایت ہے، تو یاد رکھیں مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اصول نہیں ہے کہ اسرائیلی ہر روایت کو رد کر دیا جائے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اسرائیلی روایت کو بیان کر دیا ہے تو حرج کیا ہے، شرط یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ روایت کلام پاک کے خلاف نہ ہو۔ جب کلام پاک کے خلاف نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی۔ ہاں بات تو وہاں جا کے اٹکے گی کہ اگر کوئی اسرائیلی روایت ہے اور کلام خدا کے خلاف ہے یا فرمان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر ہم کیسے اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر وہ کلام پاک کے خلاف نہیں یا احادیث طیبہ کے خلاف نہیں اور اس میں سبق ہے انسان کے لیے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے کہ حدثوا عنہم ولا حرج، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان سے روایت کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اصول یہ ہے وہ کلام پاک اور حضور کے فرمان کے خلاف نہ ہو، جنہیں اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اسرائیلیات کا مطلب سمجھ گئے ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، سننا بات، راستے میں یہ بیٹھا ہوا تھا، آپ اور ہم اسے دیکھ کر نہ پہچان سکیں وہ الگ بات ہے، تو بیٹھا رو رہا تھا، کون؟ بولو تو صحیح، بیٹھا رو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ بھئی بیٹھا رو رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اب بات سننا ہے اس کی۔ کہتا ہے بھئی رو اس لیے رہا ہوں کہ توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہے، میرے لیے کیوں بند ہو؟ باقی سارے توبہ کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی گناہ ہوتی ہے معافی مل جاتی ہے، میرے لیے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا جی ہاں کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن دروازہ بند ہو تو کیسے کروں؟ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ تم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس نے کہا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے طور پر، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ تیری توبہ کا کوئی حل ہو، کہ ہاں آپ ضرور پوچھنا، جو اللہ تعالیٰ وہ حل بتائیں گے میں اس پہ عمل کر لوں گا۔ بہت ہو گئے بگڑ کے، سن رہے ہو؟ وہ بھی کہہ رہا ہے بہت ہو گئے، میں اور آپ بھی کہتے ہیں بہت ہو گئے بگڑ کے۔ جس دن یہ خیال آ جائے گا پھر سدھار بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ میرا اور آپ کا مزاج تو یہ ہے نا ابھی تو ہم جوان ہیں، یہ اسی خیال نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہنچے۔ اچھا قصہ مختصر کریں، علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ میں آج آپ سے کلام ہونے کے لیے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ابلیس ملا اور بیٹھا رو رہا تھا۔ ایک بات ذہن میں تازی کر لیں، علماء نے لکھا ہے علیم بذات الصدور، جس کی شان ہے وہ ایک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، ذہن میں رکھنا، یہی عقیدہ ہے نا؟ اور بولو تو صحیح، دلوں کے بھید وہی ذات جانتی ہے جس نے دل بنایا ہے۔ کہیں میں اور آپ وہ تو نہیں ہے شاباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں تے، اللہ کرے وہ نہ ہو اور ویسے ہونا بھی نہیں۔ ہاں اپنے عقیدوں کو صحیح رکھو، خدا کے نیک ولیوں کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی باتوں پر عمل کرو، لیکن ان کو خدائی صفتیں نہیں بانٹو۔ دلوں کے بھید جاننا صرف اس ذات کی شان ہے، وہ بتا دے تو اس کی مرضی،
وہ نہ بتائے تو از خود خدا کے ولی نہیں جان لیتے کہ جو چاہیں وہ جان لیں، نہ، بس اللہ کرے، بس ہم لوگوں نے سارے پیمانے نا دوسروں کے لیے بنائے ہیں، ناراض مت ہونا۔ اچھا میں آپ سے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے آخر آپ کو بھی فہم بخشی ہے، ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں، سارے تو مسلمان نہیں ہیں، بلکہ غالباً کم ہیں مسلمان، تو ساروں کا اگر ان کا مجموعہ رکھیں، کیونکہ کفر میں تو سارے آتے ہیں نا، ان کے جملے یا نام علیحدہ علیحدہ سے، لیکن نام تو سارا ایک ہی ہے نا، ہے یا نہیں؟ ان کی بناؤ ایک طرف رکھ دیں تو ہم سارے تھوڑے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب پکارتے ہیں، مثلا کوئی عیسائی اگر حضرت عیسیٰ کو پکارتا ہے کیا کہتا ہے؟ جیزس کہتا ہے نا یا نہیں کہتا ہے؟ اچھا اب ذرا سننا، وہ کیوں کہتا ہے؟ اگر اس کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ میری نہیں سن رہے ہیں تو جیزس جیزس کیوں کر رہا ہے؟ اس کا پہلے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں یہاں جیزس کہوں گا تو حضرت عیسیٰ میری ہر حرکت، دل کی دھڑکن کو بھی سن لیں گے، تبھی تو پکار رہا ہے۔ اگر اس کا یہ نظریہ نہیں تو پکار کس خوشی میں رہا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ اچھا دوسرے ہیں رام کے بھکت، ان کا کیا ہے رام نہیں ہے، اور بولو تو صحیح، ہے رام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ رام کو پکار رہا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ ہے کہ رام میری نہیں سن رہا تو یہاں ہے رام کس خوشی میں کہہ رہا ہے؟ اس کا کہنے سے پہلے یہ نظریہ ہوتا ہے کہ رام جہاں بھی ہے یا میں جہاں بھی ہوں رام میری ہر پکار سن رہا ہے۔ توحید ہے، اور بولو تو صحیح، توحید ہے۔ اچھا تو جب میں یہاں، اچھا اس کا وہ تو مشرک ہو گئے، جیزس کہنے والا بھی ہو گیا، رام کہنے والا بھی ہو گیا، وہ تو گئے کہ اچھا اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اچھا لیکن میں پھر اسی عقیدے کو یہاں اپنا کر بیٹھ جاؤں اور میں یا علی کے بھی نعرے لگاؤں اور یا رسول اللہ کے بھی لگاؤں، لیکن میری توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ لوگوں؟ بھائی تو آپ خود سوچ لینا نا، ابھی تو چلو آپ کہہ دو گے یہ تو دیوبندی ہے نہیں مانتا، آپ خود سوچ لینا، وہ جو ہے رام کہتے ہیں کس خوشی میں کہتے ہیں؟ یہ سوچتے ہیں کہ رام نہیں سن رہا میری؟ ان سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں ہم جہاں بھی ہیں رام ہماری سن رہا ہے۔ اور جس ذات کو آپ، یہ بھی ذہن میں رکھنا، جس ذات کو آپ خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اسی ذات کو وہ ایشور کہتے ہیں۔ وہ رام کو ایشور نہیں کہتے، وہ رام کو ایشور کا اوتار کہتے ہیں۔ آپ اوتار کے لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ لگا دو۔ وہ جو حضرت عیسیٰ کو جو جیزس جیزس کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے ہم جہاں بھی ہوں حضرت عیسیٰ ہماری پکار سن رہے ہیں۔ اس کے بعد ہی تو وہ کہتے ہیں، اچھا ان سے آپ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں خدا کے ٹکڑے ہیں، کبھی کہتے ہیں خدا ان کے اندر آ گئے۔ معنی یہی ہوتا ہے وہ خدا کی صفت حضرت عیسیٰ میں ثابت کرنا چاہتے ہیں، ورنہ پھر حضرت عیسیٰ کیسے سنیں گے؟ یہ سارے وہی عنوان ہیں جنہیں آپ اور ہم حاضر اور ناظر کے عقیدوں سے بیان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے وہ او اور اے کہتے ہیں، ہم حاضر ناظر کہہ کے یا کہہ دیتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ آپ خود سوچ لینا، جا کے ڈکشنری کھول لینا، یا اور ہے کا کیا معنی ہے۔ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو، وہاں کوئی الیاس کھڑا ہوا نہیں ہوگا آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کہ سفید پگڑی یا ہری پگڑی پہن کے آپ کو بچا لے گا۔ پتہ نہیں ہو اپنا ہمارا کیا حال ہوگا، آپ کو کیا بچائیں گے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، جس طرح اپنے گھر کی، اپنے جیب کی، اپنے آن کی حفاظت کرتے ہو، اپنی عقیدوں کی بھی حفاظت کرو۔ اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہو، ایک کام تو کر لو کہ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لو کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما۔ یہ تو کر سکتے ہو نا۔ چلو چھوڑو الیاس کو، میں تو ہو گیا دیوبندی، وہ ہو گیا بریلوی، آگے جا کے غیر مقلد اہل حدیث مل جائیں گے، ان کو چھوڑو آپ ہم سب کو۔ آپ یہ دعا تو کر سکتے ہو نا، اللہ تو سنتے ہیں نا سب کی۔ اللہ سے صحیح عقیدہ ہر نماز کے بعد مانگو، اللہ تعالیٰ راہیں آپ کے لیے کھول دیں گے، سمجھ بھی کھول دیں گے۔ فرمایا اللہ وہ رو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ باوجود اس کے کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ میاں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن دروازے ہی بند ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم توبہ کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے، جب کریں گے
تب کریں گے جس کا نشان ہمارے رسول دنیا میں دے کے آئیں گے. توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے تو اس کے لیے بھی کھلا ہے. تو فرمایا اللہ پھر میں اس سے کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا آپ جاؤ اس سے کہو کہ ہم نے اس وقت اس کو حکم دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام، اس نے کیا نہیں کیا. آج بھی وہی مرحلہ ہے، جہاں میرے آدم کا وجود رکھا ہے وہاں آ کر سجدہ کر لے، ہم آج بھی معاف کر دیں. راستے میں بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا میں تیرا مسئلہ پوچھ آیا ہوں. اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے تو بڑا آسان راستہ تیرے لیے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، جیسے اور کے لیے کھلا ہے اس کے لیے بھی کھلا ہے. تو کہنے لگا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تب نہیں کیا تھا اب کرنا ہوگا. بس وہی بات تو وہی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی تھوڑی ہیں. کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حضرت آدم کا وجود ہے وہاں سجدہ کروں گا؟ کہا ہاں بالکل. اللہ نے فرمایا وہ کر لو، ہم تب بھی معاف کر سکتے تھے، ہم اب بھی معاف کر دیں گے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے، حضرت سے پہلے بھی اکابر ہیں جنہوں نے لکھا ہے، حضرت موسیٰ کی بات سن کر حضرت کے چہرے کو دیکھنے لگا. حضرت نے فرمایا بولو. کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا وہاں میں نے نہیں کیا تھا، اب کر لوں گا تو حضرت جبریل آ جائیں گے، کہیں گے تب تو نہیں کر رہا تھا، اب قبر پہ کر لیا ہے تو نے. میں تھا نا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. علماء نے لکھا ہے دراصل اس کے دل کے اندر گھمنڈ بیٹھا ہوا تھا اور وہی گھمنڈ اس کو کرنے نہیں دے رہا تھا. اس وقت بھی اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں. اب بھی اس کے دل میں یہی تھا. کہتا تب نہیں کہ اب کیسے کروں؟ علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے کلیم دیکھ لیا آپ نے، اس کے دل میں ویسے ہی گھمنڈ بھرا ہوا ہے، مان نہیں رہا تھا، جھوٹے آنسو بہا رہا تھا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، اس واقعے کو لکھ کر علماء نے لکھا ہے سبق کے طور پر کہ یہ گناہوں کی نحوستوں میں سے ایک نحوست ہے کہ انسان کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو صحیح بات بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. بقایا تک قصہ موسیٰ علیہ السلام. آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں.